واقعہ کربلا تاریخ کا دردناک واقعہ ہے۔ یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، اقدار کی جنگ تھی۔ دو شخصیتوں کی لڑائی نہیں تھی، دو نظریات کا ٹکراؤ تھا۔ یہ حق اور باطل کا معرکہ تھا۔ یزید ظلم کا استعارہ ہے، حسین ابن علی امن کی علامت ہے۔ یزید جبر کا پتلا ہے، حسین صبر کا پیکر ہے۔ یزید اپنی بدطینت فطرت اور اپنی طبع ناہموار کے باعث دنیا پر ذلت و رسوائی، ظلم، جبر، جور و زیادتی کی علامت بن کے ابھرا، اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ حق و صداقت کا نشان بن کے ابھرا۔ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسینی اور یزیدی دو کردار سامنے آتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، ایند و قوت از حیات آید پدید، زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است، سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی ای مصرع از مضمون او، تا قیامت قطع استبداد کر، موج خون او چمن ایجاد کر۔ یزید بہدل کی بیٹی محسون کا ناپاک بیٹا تھا، اور حسین محمد عربی کی بیٹی فاطمہ کا شہزادہ تھا۔ یزید دمشق کے اطراف میں سرجون اور جریر، اختل جیسے اوباشوں کے جرمٹ میں پل کے جوان ہوا۔ حسین کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا۔ یزید نشے میں دھت ہو کر کے نمازیں چھوڑ دیتا تھا۔ حسین کی کربلا کے اندر بھی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی۔ یزید ظلم کا دوسرا نام ہے، حسین امن کی علامت ہے۔ یزید نے زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا اور شراب کے مٹکے ساتھ لے کے آیا، اور اختل اور دیگر گویوں اور مغنیوں کو اپنے ساتھ رکھا تاکہ سفر آسانی سے کٹے۔ حسین ابن علی نے 25 حج سواری ہونے کے باوجود پیدل کیے۔ یزید حج بیت اللہ کے بعد مدینہ المنورہ آیا اور شراب کی ایک مجلس بپا کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پہنچے تو شراب کی پھیلی ہوئی بدبو کو محسوس کرتے ہوئے فرمایا، یہ بو کیسی ہے؟ تو نشے میں دھت یزید بولا، یہ شام میں بنتی ہے، اور ایک جام منگوایا اور اس کو پیتے ہوئے دوسرا جام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ابا عبداللہ لیجئے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہوں، اور پھر وہ عشقی اشعار پڑھنے لگا۔ جب یزید کی شراب نوشی کا منظر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، تو مجھے بتاؤ یزید کے ہاتھ پہ امام حسین کا پاک ہاتھ کیسے آتا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس ماحول میں پلے تھے، جس ماحول میں پرورش پائی تھی، جس ماحول میں رہے تھے، وہ پاکیزہ اور تقدس مآب ماحول تھا۔ اور یزید کبھی اطراف دمشق میں، کبھی غوطہ میں، کبھی الخضرہ محل میں، اور کبھی کہاں داد عیش دیتا رہا اور لہو و لعب کے اندر مصروف رہا،
اور اس کی زندگی ان چیزوں سے عبارت تھی۔ وہ محرمات کو حلال قرار دیتا، شراب نوشی اس کی ہڈیوں میں رچی ہوئی تھی، اور شریعت بیضا کا مذاق اڑایا کرتا۔ اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دوستیاں جن لوگوں سے تھی وہ عبداللہ ابن عباس تھے، عبداللہ ابن عمر تھے، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یزید تو جوا کھیلتا رہا، یزید تو قمار بازی کرتا رہا، یزید تو شراب نوشی کرتا رہا، اور حسین ابن علی مسجد نبوی کے ممبر میں حضور کے پہلوؤں میں بیٹھتے رہے۔ زمانے نے وہ منظر دیکھا کہ سرخ رنگ کے جوڑے پہنے ہوئے حسنین کریمین حجرہ فاطمہ سے نکلتے ہیں، کم عمری کی وجہ سے کبھی گرتے ہیں کبھی سنبھلتے ہیں، اور آقا کریم خطبہ ارشاد کر رہے ہیں، خطبہ چھوڑ کے حضور نے شہزادوں کو اٹھا لیا۔ وہ منظر بھی زمانے نے دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ حضور سجدے میں تھے اور سجدہ اتنا طویل ہو گیا، ہمیں لگا یا تو وحی کا نزول ہو رہا ہے یا پھر اللہ کا حکم آ گیا اور اللہ کے محبوب کی روح قبض کر لی گئی۔ لیکن میں نے جب نظریں اٹھا کے ننکیوں سے دیکھا تو کیا منظر تھا کہ حسین ابن علی حضور کی پشت پہ بیٹھے ہوئے اور میرے آقا سجدے کو طول دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر! حسین کے لیے پیغمبر کے سجدوں کو طول دیا جا رہا ہے۔ حسین ابن علی کبھی ممبر پہ حضور کی اطراف میں بیٹھتے ہیں، وہ منظر بھی دنیا نے دیکھا کہ حضور کے مبارک کندھوں پر حسین ابن علی بیٹھے ہیں اور حضور کی زلفوں کو پکڑا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے کہتے ہیں واہ واہ کیسی سواری میسر آئی حسین ابن علی کو۔ تو میرے آقا مسکرا کے کہتے ہیں عمر سواری دیکھتے ہو سوار بھی تو دیکھو۔ اللہ اکبر! حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات کا ایک پہر گزر گیا اور مجھے حضور سے کوئی کام تھا۔ میں آقا کریم کی خدمت میں حاضر ہوا، در دولت پہ دستک دی۔ حضور تشریف لائے تو چادر اوڑھی تھی، بکل کی ہوئی تھی میرے حضور نے، تو میں نے اپنی حاجت کہی تو حضور نے میری حاجت پوری کر دی۔ لیکن ایک منظر میں نے دیکھا کہ حضور نے جو چادر کی بکل فرمائی تھی اس کے اطراف میں پہلوؤں میں ابھار تھے جس طرح اندر کوئی ہو۔ مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا بندہ نواز چادر کے اندر کیا ہے؟ فکاشفہ، تو حضور نے چادر کو کھول دیا۔ فائز الحسن والحسین علی ورکہ، تو کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک پہلو سے امام حسین لپٹے ہوئے تھے، ایک پہلو سے امام حسن لپٹے ہوئے تھے۔ فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، جو ان سے پیار کرے اس سے بھی پیار کر۔ ان کی محبت کا درس دیا، ان کے پیار کا سبق پڑھایا، کہا ان سے پیار کرنے والا میرے سے پیار کرنے والا ہے، ان سے بغض رکھنے والا میرے سے بغض رکھنے والا ہے۔ ان کی تکلیف حضور کو بے چین کر دیتی تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے قریب سے گزرے تو حضرت امام حسین کے رونے کی آواز آ رہی تھی، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ حسین کو چپ کرواؤ، الا تعلمی ان بقاءہ یوزینی، تو جانتی نہیں حسین کا رونا مجھے دکھ دیتا ہے۔ حسین ابن علی کو حضور رونے نہیں دیتے تھے، ان کو دکھی نہیں ہونے دیتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ کتنے دکھ سہے گا، کتنی تکلیفوں سے گزرے گا اور کتنے مصائب سہے گا۔ زمانے نے وہ گھڑیاں بھی دیکھی کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں نماز مغرب کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوا، اور میں نے یہ اجازت خاص طور پہ اپنی ماں سے اس شرط پہ لی تھی کہ امی آپ مجھے اجازت دیں، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، مغرب کی نماز بھی ادا کروں گا اور پھر حضور سے عرض کروں گا حضور میرے لیے اور میری ماں کے لیے بخشش کی دعا کر دیجئے۔ ماں نے اس شرط پہ اجازت دے دی اور میں حضور کی خدمت میں آ گیا، نماز مغرب ادا کی، سلام پھرا، تو میرے دل میں آرزو تھی میں حضور سے عرض کروں حضور میرے لیے اور میری ماں کے لیے مغفرت کی بخشش کی دعا کر دیں، لیکن حضور عبادات میں، ذکر میں، نوافل میں ایسے مشغول ہوئے کہ میں آرزو رکھنے کے باوجود بھی عرض نہ کر سکا۔ خیر
نماز عشاء کا وقت ہوا، اذان پکاری گئی، حضور مصلی پہ آئے، نماز پڑھی، سلام پھرا، تو میرے دل میں پھر خیال آیا کہ ماں سے ایک نماز کی چھٹی لی تھی، نمازیں بھی 2 ہو گئیں، ماں نے جاتے پوچھنا ہے حضور سے میرے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی، بخشش کی دعا کروائی تھی، تو کیا جواب دوں گا؟ اور حضور اٹھے اور کاشانہ اقدس کی طرف چل دیے۔ اب میرے دل میں یہ خیال رہ کے آ رہا تھا کہ ماں کو کیا جواب دوں گا؟ میں تو حضور سے بخشش و مغفرت کی دعا کروا ہی نہیں سکا۔ جب حضور چل پڑے تو غیر ارادی طور پہ میں بھی حضور کے پیچھے چل پڑا۔ چلنے میں تھوڑی سی رفتار تیز ہو گئی، جس سے قدموں کی آہٹ پیدا ہوئی۔ تو جب آواز پیدا ہوئی تو حضور نے رخ پھیرے بغیر فرمایا، من ھذا، میرے پیچھے پیچھے کون آ رہا ہے؟ پھر خود ہی کہا، حذیفہ تو نہیں؟ تو میرا دل دھڑک رہا تھا، قل تو نعم، میں نے کہا جی حضور، میں حذیفہ ہوں۔ فرمایا، ما حاجتوں کا، غفر اللہ لکا ولأمک، کیا کام ہے؟ اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے۔ اب جو کام تھا وہ جنبش لب سے پہلے ہی ہو گیا، یہاں تو لفظوں کا سہارا بھی نہیں لینا پڑتا، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتے ہیں۔ اقبال بولا ہے، فروغت صبح آثار و دہور، چشم تو بی نندائے ما فی الصدور، تیری نظر تو سینوں کے چھپے راز بھی دیکھتی۔ تو کہا، ما حاجتوں کا، غفر اللہ لک ولأمک، اللہ تجھے بخش دے، تیری ماں کی بھی مغفرت کر دے، کیا کام ہے؟ اب جو کام تھا وہ تو ہو گیا۔ تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا، حذیفہ سنو، ابھی ایک فرشتہ آیا ہے جو اس سے قبل دھرتی پر پہلے کبھی نہیں آیا، آج پہلی مرتبہ اللہ سے اجازت لے کے 2 کام کرنے آیا ہے۔ ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے، اور دوسرا خوشخبری دینے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار۔ ایک طرف یزید ناپاک میسون کا پلیت بیٹا، اور ایک طرف محمد عربی کا نواسا، فاطمہ کے دودھ کا اثر، علی المرتضیٰ کے خون کی تاثیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ بیٹھنے والا۔ ایک دن حضور نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پکڑ لیے اور ان کے پاؤں اپنے پاؤں پہ رکھے، اور پھر فرمایا، بیٹے آگے بڑھو، اور ان کے پاؤں حضور کی پنڈلیوں پہ آئے۔ پھر کہا، بیٹے اور آگے بڑھو، حتیٰ کہ ان کے پاؤں حضور کی رانوں پہ آئے۔ پھر فرمایا، بیٹا اور آگے بڑھو، تو ان کے پاؤں حضور کے مبارک بطن اقدس پہ آئے۔ پھر بازوؤں کو کھینچ کے اپنے قریب کیا اور حسین ابن علی کے منہ میں اپنی زبان رکھ دی، اور وہ اس طرح چوس رہے تھے جس طرح کھجور چوسی جاتی ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حسین ابن علی کو اپنی زبان کا لعاب دہن دے کر کے، وہ شیر رحمت دے کر کے، وہ کوثر و تسلیم سے پاکیزہ تر آب رحمت عطا کر کے ان کی ہمیشہ کے لیے پیاس بجھا دی، تاکہ کل کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کو پیاس کی شدت تنگ نہ کرے اور پائے استقلال میں لغزش نہ آنے پائے۔ ان نازوں سے پالے ہوئے حسین کو، ان محبتوں سے پالے ہوئے حسین ابن علی کو امتحان بھی اتنے بڑے درپیش تھے۔ یاری تیری سونا پر ازمیشاں تیریاں اگ، سونا پرکھیا جامدہ ہے نال اگاں دے لگ۔ جتنا بڑا شخص ہوتا ہے اتنی آزمائشیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ پیغمبر رحمت کی آغوش میں کھیلنے والا، حجرہ فاطمہ کا جانشین، مصلی رسول کا وارث، منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضور کے مبارک پہلو اور گود میں بیٹھنے والا حسین، حضور کی زبان چوسنے والا حسین، حضور کے کندھوں پہ سواری کرنے والا حسین، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سجدے کی حالت کے اندر حضور کی پشت پہ کھیلنے والا حسین، جس حسین کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا اور یزید کی کرتوتوں کے چشم دید گواہ تھے۔ یزید جب تخت نشین ہوتا ہے تو اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ امام حسین، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ ابن عباس
یہ میری بیعت کرے. اور وہ ولید بن عقبہ کو لکھتا ہے کہ ہر صورت میں ان کی بیعت لو، اور اگر بیعت نہ دیں تو سختی کرو. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاوا آتا ہے کہ آپ کو دارالامارت میں گورنر ہاؤس میں بلایا جا رہا ہے. ولید بن عقبہ کا پیغام آپ کو پہنچتا ہے. آپ اس وقت فرماتے ہیں کہ اس وقت جو پیغام پہنچا ہے وہ کسی خطرے سے خالی نہیں ہے. تو کچھ سواروں کو ساتھ لیا، کہا تم دارالامارت کے باہر کھڑے رہنا، اگر میری آواز بلند ہوئی تو اندر آ جانا، ورنہ تم انتظار کرنا. آپ اندر گئے. ولید بن عقبہ نے مروان کو بھی بلایا تھا. مروان بن حکم یہ گورنر مدینہ ولید سے پہلے رہ چکا ہے، تو اس نے مشورہ دیا کہ سختی کی جائے. خیر ولید بن عقبہ نے کہا کہ یہ خط ہے، حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور یزید تخت نشین ہوا ہے، لہٰذا وہ آپ سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے جیسا شخص یوں چھپ کے بیعت نہیں کر سکتا. اور آپ واپس پلٹے. مروان بن حکم نے ولید بن عقبہ کو کہا کہ یہ موقع ہے جانے نہ دیا جائے، اگر یہ نکل گئے تو دوبارہ تم قابو نہیں پا سکو گے، اور انہیں یہیں قتل کر دیا جائے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن لی. کہتے ہیں حضرت امام حسین انہی قدموں کے بل واپس پلٹے اور مروان بن حکم سے مخاطب ہو کے کہا، مروان کیا بول رہا ہے؟ وہ خاموش ہو گیا. فرمایا تو جانتا نہیں ہم کون ہیں؟ آنا حسین ابن علی ابن ابی طالب، میں حسین ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں. ہمارے گھر میں قرآن اترتا رہا ہے، وحی کا نزول ہوتا رہا ہے، اور یزید فاسق ہے، فاجر ہے، مسلمانوں کا قاتل ہے اور شرابی ہے. میں ڈنکے کی چوٹ پہ یزید کی بیعت سے انکار کرتا ہوں. بس حیدری کچھار سے محمدی شیر نکل آیا ہے. اب اوسان خطا ہو گئے، راستہ چھوڑ دیا، واپس آئے. سیدہ زینب سے ملے. کہا مدینے کو چھوڑنا پڑے گا. کہا بھیا کیا ہوا؟ کہا یزید بیعت لینے پہ مصر ہے اور میں کسی صورت بھی بیعت نہیں کروں گا. رسول اللہ کا مدینہ ہمارے خون سے لالازار بنے گا. میں نہیں چاہتا کہ حضور کے شہر نور کی حرمت پامال ہو. دوستو وہ کیسا منظر ہوگا جب حسین ابن علی نے آخری حاضری حضور کے روضے پہ دی ہو. حاجی یا معتمر 10 دن کے لیے، 8 دن کے لیے، 20 دن کے لیے مدینہ المنورہ عارضی سکونت اختیار کرتا ہے، اور حضور کے روضہ انور سے، اس شہر نور سے، ان گلیوں سے، ان بام و در سے ایسا مانوس ہو جاتا ہے کہ جب واپس پلٹ رہا ہوتا ہے ان دعاؤں کے ساتھ کہ دوبارہ آنا بھی نصیب ہو، اور اسے لگتا ہے کہ میں دوبارہ بھی بلایا جاؤں گا، لیکن اس کے باوجود شہر حبیب چھوڑنا قیامت سے کم نہیں ہوتا. اعظم چشتی مرحوم آخری بار جب حضور کے روضہ انور پہ گئے تو بیمار تھے، ویل چیئر پہ تھے. باب بقی سے باہر نکلے تو خادم سے کہا کہ میری ویل چیئر پیچھے سے کھینچو تاکہ میرا رخ روضہ انور کی طرف رہے. اور وہ پیچھے سے کھینچتا چلا جا رہا ہے، اور جب باب مکہ سے پیچھے جنت البقیع کے قریب سے گنبد خضرا نگاہوں سے اوجل ہونے لگا تو اعظم چشتی مرحوم نے کہا، جان بدن سے نکلتی ہے اعظم، جان بدن سے نکلتی ہے اعظم، کوئی آسان ہے مدینے سے جدا ہونا، کوئی آسان ہے مدینے سے جدا ہونا. یہ اس شخص کی کہانی ہے جو 10 دن، 5 دن، مہینہ، 2 ماہ وہاں رہتا ہے اور پھر اس شہر کو چھوڑ کے آنا اس کے لیے آسان نہیں ہوتا. اور مجھے بتاؤ کہ حسین جو پیدا مدینے میں ہوا،
جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا، جو مسجد نبوی کے اندر پرورش پا کے جوان ہوتا ہے اور مدینے کی گلیوں میں کھیلتا رہا، اس حسین ابن علی کے لیے مدینہ چھوڑنا، اور پھر وہ اس بات کا علم اور شعور رکھتے تھے کہ یہ آخری بار حضور کے در پہ حاضری ہے، دوبارہ اس شہر نور میں نہیں آ سکوں گا، تو کیا قیامت ہوگی اور کیا منظر ہوگا۔ محمد بن حنفیہ کے علاوہ خاندان نبوت کے جتنے لوگ تھے ان سب نے شہر مدینہ کو الوداع کہا، اور رات کے موقع میں مدینہ المنورہ کو، مسجد نبوی کو چھوڑ کر کے مکہ کی جانب عازم سفر ہوئے۔ 3 شعبان المعظم کو مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں، ادھر کوفیوں کے خطوط آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صورتحال معلوم کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ 40,000 کوفی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں۔ ادھر 25 پیدل حج کرنے والے حضرت امام حسین 8 ذی الحج کو احرام باندھتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حاجیوں کے روپ میں قاتل چھپا دیے گئے، تو آپ اس احرام کو حج کی بجائے عمرے میں بدلتے ہیں اور کوفے کی جانب عازم سفر ہوتے ہیں۔ کائنات والو، ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو کہ یہ کتنا مشکل مرحلہ تھا۔ اس دین کی آبرو کو بچانے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا بڑا قدم اٹھایا۔ آپ کے بہی خواہ، دوست، احباب عبداللہ بن عمر یہ سارے روکتے ہیں، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضرت نہ جائیے، الکوفی لا یوفی، کوفی کبھی وفا نہیں کرتے، آپ کے والد کو وہاں شہید کیا گیا، لیکن آپ ایک فرض کو نبھانے جا رہے ہیں۔ میرے غم گسارو، میرے مہربانو، نہ روکو مجھ کو جانے دو، مجھے نانے کے دی کی ڈوبتی کشتی بچانے دو، میں جاتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے۔ میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ حضرت امام حسین یہاں سے چلتے ہیں، ابھی راستے میں ہی پہنچتے ہیں کہ یہ خبر آتی ہے کہ کوفے والوں نے بے وفائی کر دی، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، نعمان بن بشیر معزول کر دیے گئے، ابن مرجانہ ابن زیاد وہاں متعین کر دیا گیا جو سخت گیر شخص تھا، اور اس نے لوگوں کو ڈرایا، دھمکایا، اور کوفے کے لوگوں کے دل بدل گئے اور وہ بیعتیں توڑنے لگے۔ وہ منظر مسجد کوفہ کا کتنا دلگداز تھا، جب امام نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو 40,000 لوگ آپ کے پیچھے تھا۔ جب سلام پھیرا اور امام نے دیکھا کہ پیچھے لوگ نہیں ہیں، پھر لوگوں نے اپنے دروازے بھی بند کر لیے۔ رات کی تنہائیاں ہیں اور حضرت مسلم بن عقیل کو کوئی پناہ دینے والا نہیں، لوگوں نے دروازے بند کر لیے کہ کہیں ہمارے گھر میں نہ آ جائیں اور ہم مشقت اور حکومتی تشدد کا شکار نہ ہوں۔ کتنا دردناک لمحہ ہے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، اور پھر حضرت مسلم بن عقیل بے دردی سے شہید کر دیے جاتے ہیں۔ آپ ابھی راستے میں ہیں، یہ ساری کہانی پہنچتی ہے کہ حضرت مسلم شہید کر دیے گئے اور بے دردی سے شہید کر دیے گئے۔ وہ جنہوں نے خط لکھے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم منتظر ہیں، چشم برا ہیں، آپ کے قدموں کی چاپ سننے کے لیے بیتاب ہیں، آج انہوں نے بیعتیں توڑ دی۔ 40,000 کوفی منحرف ہو گئے۔ مسجد کوفہ کا وہ منظر کس قدر روح کو تڑپا دینے والا تھا۔ ہم پچھلے سال عصر اور مغرب کے درمیان جب کوفہ پہنچے تو سورج ڈوبنے کے قریب تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا اداس موسم کہیں نہیں دیکھا جتنا اداس موسم کوفے میں دیکھا۔
ایسے لگتا تھا جس طرح کوفے کی آب و ہوا آج بھی شرمندہ ہے۔ جو مسلم بن عقیل اور خاندان نبوت کے ساتھ اہل کوفہ نے کیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بہی خواہوں نے، اعزاء نے، اقربا نے، دوستوں نے، آوان و انصار نے، ساتھیوں نے کہا کہ حضرت حالات یکسر تبدیل ہو گئے، اب ہمیں مراجعت کر جانی چاہیے، واپس پلٹ جانا چاہیے۔ تو حضرت امام حسین کافی سوچ بچار میں رہے، پھر اس کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم آگے بڑھیں گے۔ دوستوں نے کہا کہ حضرت اگر آپ آگے بڑھیں گے تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کریں گے اور آپ بچوں کے سامنے پیاس سے شہید کر دیے جائیں گے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم جو مجھے بتا رہے ہو مجھے اچھی طرح معلوم ہے، جو تم مجھے منظر پیش کر رہے ہو وہ میری نگاہوں میں ہے، اور جو کچھ ہونے والا ہے چشم تصور وہ منظر دیکھ رہی ہے۔ چونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر حضرت امام حسین کے پیدا ہوتے ہی خاندان نبوت میں عام تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات جبریل امین نے آ کے بتائی تھی جب حسین ابن علی کے ساتھ حضور محبت کا اظہار کر رہے تھے، تو یہ جبریل امین نے آ کے کہا تھا حضور آپ کا یہ بیٹا ارض طف میں شہید کر دیا جائے گا، اور کربلا کی مٹی لا کے حضور کو دی اور ام سلمہ کو حضور نے عطا کر دی۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں سوئی تو خواب دیکھا کہ حضور کے مبارک بال بکھرے ہوئے ہیں اور سخت پریشان ہیں، تو میں نے کہا کہ حضور آپ کی یہ کیا حالت ہے؟ وَبِيَدِهِ قَارُورَةٌ، اور حضور کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے، فِيهَا دَمٌ، جس کے اندر خون ہے۔ تو میں نے کہا حضور یہ کیا؟ فرمایا میں قتل گاہ حسین سے آ رہا ہوں اور یہ حسین ابن علی کا خون ہے۔ تو کہا 10 محرم کا دن تھا، دوپہر کا یہ منظر تھا، میں قیلولہ کر کے اٹھی، جب میں نے دیکھا تو وہ شیشی جس میں کربلا کی مٹی رکھی تھی وہ خون بن چکی تھی۔ تو یہ خبر پہلے دی گئی تھی، یہ بتا دیا گیا تھا۔ فرمایا میرے دوستو جو تم مجھے بتاتے ہو میں اس سے بے خبر نہیں ہوں، یہ سب کچھ ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود میں کیوں جا رہا ہوں؟ تو آپ کا ایک تاریخ ساز جملہ ہے جو کربلا کے فلسفے کو ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ یہ اتنا بڑا امتحان کیوں دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، میں اس لیے جا رہا ہوں قیامت تک ظلم، جبر اور ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے لیے کوئی نمونہ تو ہو۔ میری زندگی قیامت تک ظلم، جبر اور استحصالی نظام کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے لیے نمونہ ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق اور باطل کے درمیان ایک سرخ لکیر کھینچ دی اپنے خون سے۔ اب حق اور باطل کا امتیاز کرنا مشکل نہیں ہے، کوئی باطل پہ اڑا رہے تو الگ بات ہے، لیکن امتیاز کرنا مشکل نہیں ہے۔ حدود بالکل واضح کر دی۔ اقبال نے یہاں کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس مضمون کو نبھایا۔ سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی این مصرع از مضمون او، تا قیامت قطع استبداد کر، موج خون او چمن ایجاد کر۔ ایک جہاں آباد کر دیا، حق اور باطل کی راہیں اجال دی۔ اب لوگوں کو یزید کا چہرہ پہچاننے میں دیر نہیں لگتی، وقت کے ہر یزید کا چہرہ آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ یہ معرفت زمانے کو کروائی کس نے؟ حسین ابن علی نے کروائی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ جو میرے ساتھ ہونے والا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن میں اس کے باوجود آگے بڑھوں گا۔ پھر بڑھے اور کربلا میں جا کے خیمہ زن ہو گئے۔ 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ پانی بند ہوا تو کھانا بھی میسر نہیں تھا، لیکن ذکر پانی کا ہوتا ہے اس لیے کہ کھانے کے بغیر انسان کئی دن کاٹ لیتا ہے، لیکن پانی کے بغیر گزر نہیں ہوتی۔ تو فرات کی نہر سامنے اپنی موجوں کے ساتھ چمک رہی ہے، لیکن ایک قطرہ آب بھی آل رسول کو نہیں دیا جا رہا۔ کائنات کے اندر ایسے انوکھے امتحان بھی ہوتے ہیں۔ وارث ہوں ساقی کوثر کے، مالک ہوں حوض کوثر کے، اور بیٹے ہوں ساقی کوثر کے، اور آج ایک بوند پانی کی بھی میسر نہ ہو۔ صبر کا امتحان ہے، عزیمت کا امتحان ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمہ زن ہو گئے۔ 3 دن تک پانی بند رہتا ہے۔
9 محرم کو رات کی تنہائی میں حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ ہمیں اللہ کے حضور عبادت اور ذکر کے لیے وقت دیا جائے۔ ساری رات ذکر میں گزرتی ہے، عبادات میں گزرتی ہیں۔ رات کے اندھیرے میں آپ چراغ بجھا دیتے ہیں۔ آوان و انصار کو کہتے ہیں کہ ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے، انہیں میرا خون چاہیے، اگر تم رات کی تاریکی میں نکل جاؤ تو میں تم سے کوئی مواخذہ نہیں کروں گا، اور یہ بھی تمہارا پیچھا نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کا مطلوب تم نہیں ہو، ان کا مطلوب میں ہوں۔ جب چراغ جلایا تو کوئی بھی نہیں گیا۔ مسلم بن نوسجہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں حضرت اگر ہمارے بدن کو 70 بار کاٹا جائے اور جلایا جائے اور ہواؤں میں اڑا دیا جائے پھر بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ 70 سال کے بوڑھے ہیں حبیب بن مظاہر، کہتے ہیں حضرت آپ کو چھوڑ کے جائیں کہاں، آپ کو چھوڑ کے جائیں کہاں؟ کوئی ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پیاس ہے، سخت گرمی ہے، کربلا کا ماحول ہے، 72 افراد اور خاندان کی خواتین میدان کربلا میں خیمہ زن ہیں۔ دوسری طرف لشکر اعداء اشقیا 22,000 کی تعداد میں مقابلے میں، ایک روایت 30,000 کی ہے۔ ان صرف 72 پیاسے لوگوں کے لیے اتنے لوگوں کو جمع کرنے کا مقصد خوف زدہ کرنا تھا۔ شرط ہے کہ یزید کی بیعت کر لیں، محاصرے توڑ دیں گے، پانی دستیاب ہوگا، اعزاز و اکرام سے نوازا جائے گا، خزانوں کے منہ کھول دیے جائیں گے۔ لیکن حسین ابن علی کہتے تھے سب کچھ لٹ جائے گا، باطل کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھوں۔ اللہ اکبر۔ اب صبح طلوع ہوتی ہے، عاشور کا دن چڑھتا ہے، سورج اپنی پوری تمازت کے ساتھ گرمی برسا رہا ہے۔ آج خاندان نبوت کا امتحان زمانے نے دیکھنا ہے۔ رسول اللہ کا لعاب چوسنے والا اس کے صبر کا آج امتحان ہے، حضور کے کندھوں پہ کھیلنے والے حسین کا آج امتحان ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین ابن علی تمام حجت کرتے ہیں میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، میں نے کسی کا خون نہیں کیا، میں نے کوئی زیادتی نہیں کی، تم کیوں میرے قتل کے در پہ ہو؟ تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پہ کھیلتا رہا ہوں، حضور کا لعاب چوستا رہا ہوں، اور میں بوسہ گاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ لیکن ان اشقیاء کے دل پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی۔ ایک ہور ہے، اللہ اس کے دل میں نرمی ڈالتا ہے۔ پہلے تو امام حسین کو گھیر کے لے کر کے آتا ہے، لیکن بعد میں وہ قافلہ یزید سے قافلہ حسین کی طرف آ جاتا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں تو دنیا میں بھی ہور ہے، آخرت میں بھی ہور ہے، آزادی مل جاتی ہے۔ باقی 22,000 کا لشکر جرار امام حسین کے قتل کے در پائے ہے۔ پھر تاریخ نے خاندان نبوت کا وہ انوکھا امتحان دیکھا۔ حضرت امام حسین کے بچے بالخصوص خواتین پیاس کی شدت میں حلق خشک ہیں۔ حضرت سکینہ تڑپ کے اپنے باپ سے کہتی ہیں کہ مجھے 6 ماہ کے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی۔ بچے کو ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں اور نہر فرات کے کنارے پہنچ کے فرماتے ہیں اشقیاء سے مخاطب ہو کے تمہارا معاملہ میرے ساتھ ہے، اس 6 ماہ کے بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، اور چلو بھر کے اس کا حلق سیراب کرنا چاہتے ہیں۔ ایک 2 شاخہ تیر آتا ہے جو حضرت علی اصغر کے گلے کو چیر دیتا ہے۔ راوی لکھتے ہیں کہ وہ عام تیر نہیں تھا، جانوروں کو شکار کرنے کے لیے جو بڑے تیر ہوتے ہیں وہ 2 شاخہ تیر تھا۔ وہ گردن کو کاٹ دیتا ہے، خون بہنے لگتا ہے، گردن لٹک جاتی ہے۔ حضرت امام حسین وہ بہتا ہوا خون اپنے چلو میں لیتے ہیں اور آسمان کی طرف اچھال کے کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول۔ یہ تماشا لبے بام نہیں ہے۔ بچہ بیمار ہو، ڈاکٹر جواب دے دیں، ماں باپ کے ہاتھ پھول جاتے ہیں۔ زندگی کی سانسیں ابھی چل رہی ہوتی ہیں، لیکن ڈاکٹر کہے کہ یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے، کہیں اور لے جاؤ، تو زندگی کا لف و نشر غیر مرتب ہو جاتا ہے۔ میں سلام پیش نہ کروں حسین ابن علی کو، 6 ماہ کا علی اصغر ہاتھوں میں دم توڑتا ہے، گردن لٹک جاتی ہے، خون بہ رہا ہے۔ اب خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن زبان پہ شکایت نہیں ہے، کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی قبول کر لے۔ اب خیموں کی طرف آنا، شہر بانوں
रबाब, सैयदा ज़ैनब, हज़रत सकीना सलाम अल्लाह अलैहा का सामना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन हुसैन इब्न अली आते हैं, शहजादे को यहाँ खेमों के करीब रख के कहते हैं कि ये हौज़े कौसर से सैराब हो गया है। अल्लाह अकबर। कोहराम मच जाता है खेमों के अंदर, क्या मंजर होगा और उनको किन अल्फाज के पैराए में ढाल करके उन कैफियत को बयान किया जा सकता है जो अहले बैत के खेमों के अंदर अली असगर की शहादत के बाद का मंजर रकम हो रहा होगा। अल्लाह अकबर। उधर अश्किया आवाजें दे रहे हैं, मुबारजत के लिए पुकार रहे हैं। जमाने ने फिर वो मंजर भी देखा कि जवान बेटे को 18 साल की कमाई हजरत इमाम हुसैन मैदान अमल में भेज रहे हैं। वो अली अकबर जो हुसैन का नूर नजर है, आंखों का करार है, दिल की तस्कीन है। और फिर हजरत अली अकबर जब घोड़े की जीन से फर्श जमीन पे गिरते हैं तो बाप को आवाज देते हैं, और हजरत इमाम हुसैन जो है वो आगे जाके बेटे की लाश उठाते हैं। अल्लाह अकबर। 18 साल के बेटे की लाश को कंधों पे उठा के खेमों तक लाते हैं और हाथ फैला के कहते हैं, मालिक हुसैन की ये कुर्बानी भी कबूल फरमा। कभी कासिम बिन हसन की लाश उठा के लाते हैं, कभी ओनो मोहम्मद की लाशें उठा के लाते हैं, भतीजों की, भांजों की, भाई अब्बास के कटे हुए बाजू और जख्मों से छिदा हुआ लाशा। क्या क्या क़यामतें थीं जो उस करबला के एक मैदान के अंदर नहीं तोड़ी गई। हजरत इमाम हुसैन पर दुख पे दुख, तकलीफों पे तकलीफें। अब 71 लाशें उठा के खेमों तक पहुंचा चुके, और उधर मुबारजत की दावत दी जा रही, आओ मैदान अमल में आओ, अब देर क्यों कर रहे हो। रसूलुल्लाह का हरम, रसूलुल्लाह की शहजादियां जो नाजों में पली थी, वो कलियां जो शबनम का बोझ भी गवारा नहीं कर सकती थी, आज मुसीबतों के पहाड़ टूट गए। हजरत इमाम हुसैन कभी शहरबानों को, कभी उम्मे रबाब को दिलासा देते हैं, कभी हजरत ज़ैनब को कहते हैं। हजरत ज़ैनब करबला के इस मैदान के अंदर बड़े हौसले के साथ अपने भाई के साथ खड़ी रही, अपने 2 बेटे राहे खुदा में पेश किए, उनकी लाशें वसूल की। लेकिन ज़ैनब जिस जुर्रत के साथ, जिस पामर्दी के साथ इस सारे मंजर को हौसले के साथ सहती रही, वो यकीनन हौसला सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का ही है। लेकिन ये वो मंजर था कि ज़ैनब का दिल भी डोल गया जब हुसैन इब्न अली घोड़े पर बैठने लगे और उनको घोड़े में बिठाने वाला कोई नहीं था, और जो भी सवार जाता फिर वापस उसकी लाश ही आती और हुसैन इब्न अली लेके आते। आज हुसैन इब्न अली जा रहे हैं, जिंदगी का सारा सरमाया लुट रहा है। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा संभाले संभल नहीं रही। हजरत इमाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे और आपने हजरत ज़ैनब को सब्र की तलकीन की और कहा कि सब्र ही बेहतरीन ज़रिया है और अल्लाह की कुर्बत का एक बेहतरीन सबब है। और उनको सब्र की तलकीन करते हुए फरमाया कि मेरे बाद तुमने इस जिम्मेदारी को संभालना है और इन मुक़द्दरात इस्लाम की, इन शहजादियों के पर्दे की तुमने हिफाजत करनी है। और फिर घोड़े की जीन कस के इमाम हुसैन लश्कर अश्किया की तरफ बढ़ते हैं। अब खेमों से सिसकियों की आवाज आ रही है, उनका सरदार, उनका ताजदार आज सबको छोड़ के करबला के मैदान की तरफ बढ़ रहा है। जुर्म क्या किया, कसूर क्या किया, इसने क्या ज्यादती की कि आज नेज़ों और अनियों के मुकाबले में 22,000 का लश्कर हजरत इमाम हुसैन पे टूट पड़ता है। आप फिर तमाम हुज्जत करते हैं, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया, खूने ना हक नहीं बहाया, मेरे खून के दर पे क्यों हो, अपनी आखिरत क्यों बर्बाद करते हो, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूं। लेकिन इब्न ज़ियाद कहता है मुकाबले में आओ। फिर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुकाबले में आते हैं और जब घोड़े को एड़ लगा के दुश्मन अश्किया पे टूटते हैं तो फिर ऐसा मंजर होता है कि वो भेड़ बकरियों की तरह आगे भागते हैं। 71 जख्म कलेजे पे लिए शुजात का ये पैकर जब मैदान में आता है, आवाज आती है, ये कौन ज़ी वकार है, बला का शाह सवार है,
لباس ہے پھٹا ہوا غبار سے اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چدا ہوا کٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، یہ حسین ابن علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر چاند بادلوں میں گھر جاتا ہے، شامی گنڈے تیر برساتے ہیں، تلواروں سے آپ کے بدن پر ضربیں لگاتے ہیں اور نیزوں سے آپ کے بدن کو پرو دیتے ہیں۔ جب آپ کا پیراہن بعد میں اتارا گیا تو آپ کے پیراہن میں 122 سوراخ تیروں کے تھے، 33 زخم تلواروں کے اور 34 گھاؤ نیزوں کے تھے۔ جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آئے، بدن چھلنی تھا، زخم زخم سے خون بہ رہا تھا، 3 دن کا پیاسا حسین، اللہ اکبر، بدن زخموں سے چور، 71 لاشیں کلیجے پہ لیے، مخدرات اسلام کے پردے کا خیال دل میں الگ ہے، لیکن گھوڑے کی زین سے جب فرش زمین پہ امام حسین آتے ہیں، زبان پہ ہائے نہیں، نالا و شیون نہیں، چیخ و پکار نہیں، آتے ہی پیشانی سجدے میں رکھتے ہیں اور پکارتے ہیں اللہم ردن بقضائک وصبرن علی بلائک تسلیما لامرک سبحان ربی الاعلی۔ مالک گھر لٹا کے، بچے لٹا کے، خاندان سب کچھ قربان کر کے، اپنے بدن کو زخموں سے چھلنی کروا کے، تیروں اور نیزوں کی انیوں سے اپنے آپ کو زخمی کروا کے، تیرے حضور سر جھکا کے یہ اقرار کرتا ہوں کہ حسین تیری تقدیر پہ راضی ہے، مالک تو بھی بتا، تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ آواز آ رہی ہے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور دستے قاتل نے تب کاٹا جب وہ سجدے میں جھکا ہوا تھا۔ یزید نے کہا میں بیعت لوں گا، امام حسین نے کہا کبھی بھی نہیں دوں گا، یہ سر کٹ سکتا ہے جھک نہیں سکتا۔ سر کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھا دیا گیا اور یہ اس بات کا اعلان تھا کہ ہم جیت گئے اور حسینی ہار گئے، اور لشکر یزید میں غوغا مچ گیا، نقارے بجنے لگے کہ ہم جیت گئے، دیکھو امام حسین شہید کر دیے گئے، اور سر کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھایا گیا۔ لیکن لشکر یزید سے یہ آواز آئی یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلندی ہے، کٹ گیا ہے پھر بھی اونچا ہے، اللہ اکبر، یہ سر سجدے میں کٹا ہے، رب کے حضور عبادت کی حالت میں کٹا ہے، حسین آج بھی سجدے میں ہے، اللہ اکبر، حسین آج بھی سجدے میں ہے، بلکہ کٹے ہوئے سر کا رخ زمین کی جانب تھا اور کٹی گردن آسمان کی طرف، یوں نیزے پہ پرویا گیا، اللہ اکبر۔ ایک شاعر نے نقشہ کھینچا، بآنکھ سر نیزے پہ اور سوئے زمیں ہے روح، یعنی سجدہ ثانی کی ہے آرزو۔ رکعت کے 2 سجدے ہوتے ہیں، ابھی ایک سجدہ ہوا تھا کہ دستے قاتل نے سر کاٹ دیا، کہا حسین کی پیشانی میں دوسرے سجدے کی تمنا مچل رہی۔ یہ تھا حسین ابن علی کا سجدہ، ساری زندگی رب کے حضور سجدہ قضا نہیں ہونے دیا۔ آج پانی نہیں ہے، اللہ اکبر، آج تیمم کر لیتے ہیں، آج اپنے خون کو اوڑھ کر کے حسین نے اپنی پیشانی اپنے مالک کے حضور جھکا کر کے عظیمت کی وہ انوکھی داستان رقم کر دی کہ صدیاں گزرنے کے باوجود بھی ان کی یادوں کے چراغ روشن ہیں۔ جب حضرت امام حسین اور دوسرے آیان و انصار کو شہید کر دیا گیا تو ان کے سر نیزوں کی نوک پہ چڑھا دیے گئے، حضرت امام حسین کا کٹا ہوا سر اور باقی 71 افراد کے کٹے ہوئے سر نیزوں کی نوک پہ، اور 10 سواروں کو ابن سعد نے کہا کہ ان کو رون دو، اور گھوڑوں کی ٹاپوں تلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے آوان و انصار کو جو ہے وہ روندا گیا، حتیٰ کہ ان کی استخوان مبارک، ان کی ہڈیاں بھی چور چور ہو گئیں۔ روننے سے قبل ان کا لباس اتار لیا، ان کے کپڑے اتار لیے گئے۔ اللہ اکبر، کیسی دردناک گھڑیاں تھیں۔ یزید کا صرف یہی بد کرداری کا مرحلہ نہیں تھا، اس کربلا کے صحرا کے اندر یزید نے جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور حضرت امام حسین کے خاندان کو شہید کیا، جب مدینہ المنورہ پر یزید نے مسلم بن عقبہ کو مقرر کیا، جس کو بزرگوں نے مصرف بن عقبہ کہا ہے، تو اس کو کہا 3 دن تک مدینے
کا حرم تمہارے لیے حلال ہوگا، جو چاہو تم کرنا، اور شامی فوجوں کو اجازت ہوگی۔ تو وہاں بھی انہوں نے 10,000 تابعین اور 700 صحابہ کو شہید کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلے، کافی بوڑھے ہو چکے تھے، تو انہوں نے حضرت ابو سعید خدری کو پکڑ لیا، کہا تم کون ہو؟ کہا مجھے ابو سعید خدری کہتے ہیں۔ تو کہا ہاں تمہارا نام سنا ہے، اور داڑھی سے پکڑ کے کھینچا اور کہا کہ ہے تمہارے پاس جو ہمیں دو؟ تو کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں تو فقیر آدمی ہوں۔ تو ان کے گھر ان کو لے گئے، تو 2 کبوتر رکھے تھے حضرت ابو سعید خدری نے، تو وہ کبوتر لوٹ کے لے گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو حضور کے علم بردار تھے فتح مکہ کے دن، ان کو ستو پہلے پلائے اور پھر ان کی گردن کاٹی گئی اور کہا یہ ہے وہ ستو جو تم زندگی میں آخری بار پیو گے۔ ایک گھر میں داخل ہوئی شامی فوج، تو ایک خاتون کے ابھی بچہ پیدا ہوا تھا، اور قابلہ نے، دائیا نے وہ بچہ ماں کی چھاتی پہ لٹایا، اور وہ ماں کا پہلا دودھ پی رہا تھا۔ تو یہ جا کے کہنے لگے نکالو تمہارے پاس جو کچھ ہے۔ تو اس خاتون نے کہا تم جانتے ہو یہ بچہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے۔ کہا یہ حضرت ابن ابی کبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچہ ہے، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جو بیت الشجرہ کے موقع پہ حضور کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ انہوں نے اس چیز کا لحاظ نہ کیا کہ جو کچھ ہے وہ ہمیں دو، ورنہ تیرے بچے کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو ماں بچے سے مخاطب ہو کے کہتی ہے، ابھی بچہ پیدا ہوا ہے اور ماں سے پہلا دودھ پی رہا ہے، کہ بیٹے اگر میرے پاس کچھ ہوتا، وہ قیمتی سے قیمتی چیز بھی ہوتی، تیری جان کے لیے قربان کرتی، لیکن اس وقت میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ تو ایک شکی آگے بڑھا اور بچے کو ایک ٹانگ سے پکڑ کے کھینچ کے دیوار کے ساتھ پٹک کے مارا، جس سے دماغ کا بھیجا نکل گیا۔ کیا کیا زیادتیاں نہیں کی۔ 700 صحابہ حرہ کے واقعہ میں شہید کیے یزید نے، اور 10,000 تابعین شہید کیے۔ مسجد نبوی میں ممبر رسول کے ساتھ گھوڑے باندھے، اور وہ ممبر رسول اور مصلی رسول کے قریب لید کرتے رہے۔ حضرت سید عبد المسیب فرماتے ہیں میں نابینا تھا اور حضور کے روضہ انور کے پاس بیٹھا تھا، اور یزید کے سپاہی آتے، جو بھی مسجد میں نظر آتا پکڑ کے لے جاتے، مجھے نابینا سمجھ کے چھوڑ دیتے، لیکن میں پریشان تھا کہ ظہر کا وقت ہوگا، عصر کا وقت ہوگا، مغرب عشاء کا وقت ہوگا، نہ اذان نہ اقامت نہ جماعت، تو کیسے مجھے پتہ چلے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا، اور کیسی میری نمازوں کا کیا بنے گا؟ میں اس فکر میں بیٹھا تھا۔ لم ازل اسمع الاذان والاقامت من قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتے ہیں جب بھی پھر نماز کا وقت آیا، گنبد خضرا سے اذان کی بھی آواز آئی، اقامت کی بھی آواز آئی۔ 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر گھوڑے بندے رہے، اور مدینہ کی حرمت پامال کی۔ مدینہ کے گھروں کے اندر یہ بدکماش داخل ہوئے، اور جو بدکاریاں انہوں نے کی کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ 1002 شیزائیں ان بدکاروں کی بدکاریوں کی وجہ سے کنواری حالت کے اندر حاملہ ہوئی۔ 3 دن تک مدینے کا حرم انہوں نے پامال کیا، اور پھر مکہ المکرمہ میں کعبہ اللہ پر گولے برسائے، اور کعبہ کا غلاف جل گیا۔ وہ تو یزید مر گیا، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کا اعلان کیا۔ یزید کے یہ کرتوت تھے، ادھر اہل مدینہ کو ستایا، ادھر اہل مکہ کو ستایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کی بے حرمتی اور توہین کی۔ نہ صرف انہیں قتل کیا گیا، ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے۔ ابن سعد اور شمر جو ہے وہ خیموں میں داخل ہوا، اور مخدرات اسلام کی چادریں چھیننے کی کوشش کی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے مخاطب ہو کے کہا ہمارے چہرے کے رکھوالے چلے گئے ہیں، ظالم تو خیال نہیں کرتا ہم رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ حضرت شہربانو، حضرت زین العابدین اور حضرت زینب سلام اللہ علیہم، ان تینوں کو ایک اونٹ پہ باندھا گیا، اور باقی اونٹوں پہ باقی سادات کو، حضور کی شہزادیوں کو باندھا گیا، رسیوں میں جکڑا گیا، اور اونٹوں پہ باندھ کر کے کوفے کی جانب آگے آگے شہیدوں کے سر چل رہے ہیں، اور پیچھے یہ قافلہ چل رہا ہے۔ اور جب یہ قافلہ وہاں سے گزرا جہاں لاشیں پڑی تھی، امام زین العابدین 14 سال کے تھے اور بیمار تھے، اور ان کا حوصلہ نہ ہوا، وہاں غشی ان کے اوپر آنے لگی، اور وہ منظر ابن کثیر نے، باقی لوگوں سب نے لکھا ہے کہ پھر جب ان کی یہ حالت ہوئی تو پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، جنہوں نے ابھی تک بڑے حوصلے کے ساتھ ساری مشکلات کا مقابلہ کیا تھا،
اب ان کے بندھن ٹوٹ گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور سیدہ زینب نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پہ کھڑے ہو کے، اور وہ روندی ہوئی لاش، ٹوٹی ہوئی ہڈیاں، اور وہ پریشان بدن، کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پہ، اور لاش یہ پڑی ہے، تو حضرت سیدہ زینب نے مدینے کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ حضور سے فریاد کی، یا محمد آہو، یا محمد آہو، ھذا حسین بالآراء مزمل بالدماء، یا محمد آہو بناتوں کا سبایا۔ یا رسول اللہ، اے پیارے آقا، یا جد آہو، اے ہمارے نانا محترم، یہ دیکھیے آپ کا حسین پڑا ہوا ہے، بدن سے کپڑے اتار لیے گئے، خاک ہوائیں اڑا رہی ہیں، اور اس کے اوپر چادر جو ہے وہ مٹی کی پڑ گئی ہے۔ حضور آپ کی اولاد کاٹ دی گئی، اور پھر کہا بناتوں کا سبایا، حضور دیکھیے آپ کی بیٹیوں کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، اونٹوں پہ کس دیا گیا ہے، سر شہیدہ آگے آگے چل رہے ہیں، اور حضرت سیدنا امام حسین کا آگے آگے سر ہے۔ راستے کے اندر ایک جگہ آئی، رات گزری اور ان کو اتارا گیا۔ رات کا موقع تھا، ایک خاتون آئی اور اس نے کوئی کھانا پیش کیا ان کو، اور کہا کہ میں کسی زمانے میں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی نوکری کیا کرتی تھی، ان کی لونڈی تھی، ان کی کنیز تھی، اور آج مجھے پتہ چلا کہ آپ لوگ گزر رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ میں اپنی مخدومہ کے خاندان کی خدمت کروں۔ اور پھر اس نے کہا کہ اس وقت سیدہ کی گود میں ایک 6-7 ماہ کی بچی تھی جس کو زینب کہا کرتے تھے، تو سیدہ زینب نے کہا کہ اماں اگر پہچانتی ہو تو وہ یہ تاراج اور لٹا ہوا کارواں پھر وہاں سے کوفے میں کیسے پہنچا، اور کوفے کے اندر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے وہ یزید کے دربار میں، ابن زیاد کے دربار میں وہ جرأت آمیز جو باتیں کہیں، اللہ اکبر، زینب کی زبان میں علی کی خطابت بول رہی تھی، اور پھر دشمن اور دوست سارے رونے لگے، اور وہ کیا دل گداز منظر تھے۔ اور پھر یہ سروں کا قافلہ اور سادات کرام کا مشکیں کسی ہوئی ہیں اور اونٹوں پہ باندھے ہوئے، ان کو وہاں سے پھر قادسیہ، اور قادسیہ سے پھر دمشق یزید کے دربار میں پہنچایا گیا، اور وہاں سے یہ لٹے ہوئے خانمہ برباد تاراج لوگ مدینہ المنورہ میں کیسے پہنچے، اور اہل مدینہ نے کیسے استقبال کیا، اور وہ منظر کتنا دل گداز تھا جب اہل مدینہ زینب سے پوچھتے تھے زینب حسین کہاں ہے؟ بے مروت بے وفا تیرا بھی کیا افسانہ ہے، جس نے اپنی ہی شمع کو گل کیا تو وہ پروانہ ہے۔ اپنے پیغمبر کے شہزادوں کو اور اپنے پیغمبر کی شہزادیوں کو جو دکھ اس امت نے دیے، یہ کائنات کی ایک انوکھی داستان ہے۔ اللہ ہمیں اسوہ شبیری پہ عمل کی توفیق عطا کرے اور ان کے نقوش پاک کی برکتیں دے، اہل بیت کی محبت ہماری روحوں میں جذب کر دے، اور جس عظیمت کے ساتھ، جس حوصلے کے ساتھ انہوں نے دکھوں کو جھیلا، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، جو کہ سوزے غم کو سانچے میں خوشی کے ڈھال کے مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام۔ ذرا میرے ساتھ یہ پڑھ لیجئے، اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام، لالا گوں لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات
اے حیات اندر حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 10 محرم الحرام کو کربلا کا واقعہ رونما ہوا، تو اس موسم میں اطراف و اکناف عالم میں اس حوالے سے بات ہوتی ہے، ذکر کیا جاتا ہے۔ اہل محبت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور خراج عقیدت اور خراج محبت پیش کرتے ہیں۔ یہ حق و باطل کا معرکہ تھا، جھوٹ اور سچ کا مقابلہ تھا، ظلم اور عدل کا ٹکراؤ تھا، خیر اور شر کی لڑائی تھی، دو نظریات کا تصادم تھا۔ ایک طرف امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے 72 جانثار تھے، اور دوسری طرف یزید اپنی تمام تر قوت کے ساتھ موجود تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مسلسل آخری وقت تک بیعت کا اصرار رہا، اور آپ آخری سانس تک یزید کی بیعت سے انکار کرتے رہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی کے لیے نہیں آئے تھے، ورنہ خواتین اور بچے ساتھ لانے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ آلات حرب و ضرب بھی نہیں تھے، عرب جو اپنے ساتھ سفر پہ معمول کی تلواریں اور اسلحہ جات رکھتے ہیں وہی تھے، اور آپ کو پیشکش بھی کی گئی۔ ترماح بن عدی بن حاتم نے، یہ حاتم تائی کا پوتا تھا، کہا کہ آپ میرے ساتھ ہمارے علاقے میں چلے جائیں۔ جب مختلف بادشاہوں نے عرب پر قبضہ کیا تو ہمارے قبائلی علاقے اس وقت بھی ان سے محفوظ رہے۔ ہم آزاد قبائل ہیں، میں چند دنوں میں آپ کی پشت پر 30,000 کا لشکر کھڑا کر دوں گا جو جانثار ہوگا۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترماح بن عدی کی اس پیشکش کو قبول نہیں کیا اور آگے بڑھے۔ دشت نینوا میں، جسے دشت کربلا بھی کہتے ہیں، حر بن یزید ریاحی 500 سواروں کو ساتھ لے کر کے حضرت امام حسین کو محصور کر دیتا ہے، اور پھر یزید کا لشکر وہاں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 22,000 یا 30,000 کا لشکر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اطراف میں لگا دیا گیا۔ 3 دن تک اس خانوادے کے لیے پانی بند کر دیا گیا۔ پانی کے بغیر تو انسان کی زندگی معطل ہو جاتی ہے، اور 3 دن کی مسلسل پیاس، اور پیاس میں بلکتے 6 ماہ کے بچے، خواتین اور بوڑھے۔ لیکن عزیمت کی راہوں کے یہ مسافر کسی صورت بھی یزید سے بیعت کرنے پہ آمادہ نہ ہوئے۔ یہ ایک ہیلا تھا کہ پانی بند کریں گے، بچے بلکیں گے، خواتین بے چین ہو جائیں گی تو یہ مجبور کر دیے جائیں گے۔ لیکن کہا تم جو کرنا ہے کرو۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ ہم یزید سے بیعت نہیں کریں گے۔ پھر 3 ماہ پانی بند کرنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کو جس طرح ذبح کیا گیا، یہ ایک دردناک کہانی ہے۔ 72 افراد کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ اہل حق کا یہ قافلہ بھوک اور پیاس سے نڈھال تھا، لیکن عزیمت کی راہوں کا یہ مسافر سرنگوں نہیں ہوا اور یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بیٹے، بھائی
بتیجے، بھانجے، آیان و انصار، محبین شہید کر دیے گئے۔ 70 لوگ آپ سے پہلے شہید کیے گئے، پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے۔ سوید نامی ایک زخمی، وہ چھری لے کر کے حملہ آور ہوئے اور وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ یہ کربلا کے آخری شہید تھے جو حضرت امام حسین کے بعد شہید ہوئے۔ لیکن ان کی خون آشام تلواروں کی ابھی پیاس نہیں بجھی، اور ان کی آتش غیظ و غضب ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ شمز الجوشن حضرت علی اوسط، جنہیں امام زین العابدین کے نام سے دنیا جانتی ہے، 14 سال کی عمر میں تھے، بیمار تھے، خیمے میں گھس کے ان کو بھی شہید کرنے لگا تو حمید بن مسلم نے کہا کہ کیا بچوں کو بھی شہید کیا جائے گا؟ تو وہ رک گیا۔ عمر بن سعد کے حکم نامے سے مقدس لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، حتیٰ کہ ان کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں، اور شہیدوں کے سر نیزوں پہ چڑھا دیے گئے۔ حسین ابن علی اور ان کے آیان و انصار کاٹ دیے گئے۔ فتح کے نعرے بجے، جشن منائے گئے، اور یہ قافلہ کربلا سے کوفے کی جانب روانہ ہوا۔ شہیدوں کے سر نیزوں پہ آگے آگے چل رہے ہیں، اور اونٹوں کے اوپر حضور کی بیٹیاں، حضور کی شہزادیاں اور حضرت امام زین العابدین کو باندھا گیا ہے، اور یہ تقدس مآب قافلہ کوفے پہنچتا ہے۔ ابن زیاد بہت خوش تھا کہ جیسے اس نے کوئی بہت بڑا کام کر لیا ہو۔ نواسہ رسول کا سر ایک تشت میں رکھا اس کے سامنے تھا، اور وہ چھڑی سے آپ کے ہونٹوں اور آپ کے دانتوں پر ضرب لگاتا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول اس مجلس میں موجود تھے، وہ کھڑے ہو گئے، غصے سے ان کا بدن کانپ رہا تھا، اور آپ نے کہا، ظالم، چھڑی کو یہاں سے ہٹا لے، میں نے خود ان آنکھوں سے رسول اللہ کو یہ ہونٹ چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن زیاد غصے میں بپھرا ہوا بولا، اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ حضرت زید بن ارقم روتے ہوئے دربار سے باہر نکلے، اور ساتھ اہل کوفہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اہل کوفہ، تم نے حسین ابن علی کو شہید کر دیا اور ابن مرجانہ کے غلام بن گئے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا ایک کونے میں بیٹھی تھی، پرانے کپڑوں میں ملبوس۔ ایک وہ وقت بھی تھا کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جب کوفے میں آئیں، سیدنا علی المرتضیٰ کے زمانے میں، ان کے دور خلافت میں دارالخلافہ کوفہ متعین ہوا، تو یہ مدینے سے کوفے آئیں، تو اس وقت کوفے کی معزز خواتین نے ان کا استقبال کیا۔ خلیفۃ المسلمین کی شہزادی، رسول اللہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا عکس
حضرت زینب سلام اللہ علیہا کوفے میں داخل ہوئیں، تکریم، عزت اور وقار کے ساتھ آپ کا استقبال کیا گیا اور آپ خواتین کو درس قرآن دیتی، حضور کی شریعت سکھاتی، اور آج وہی کوفہ ہے، وہی دیوار و در ہے اور وہی زینب ہے، اور آج زینب کے ساتھ حسین ابن علی کا کٹا ہوا سر ہے۔ پرانے کپڑوں میں ملبوس حضرت زینب سلام اللہ علیہ آج اسی کوفے میں داخل ہوئی ہیں۔ دارالامارت کے ایک کونے میں تشریف فرما ہے کہ ابن زیاد پوچھتا یہ خاتون کون ہے؟ حضرت زینب خاموش رہی۔ اس نے دوسری مرتبہ پوچھا، آپ پھر خاموش رہی۔ تیسری مرتبہ پوچھا، آپ پھر خاموش رہی۔ پھر ایک لونڈی نے بتایا یہ زینب بنت علی ہیں۔ تو اس کے سامنے حضرت امام حسین کا کٹا ہوا سر پڑا تھا اور وہ حضرت زینب سے مخاطب ہو کے کہنے لگا کہ اللہ نے تمہیں شکست دی اور یزید بن معاویہ کو فتح عطا کی۔ تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا پھر دربار ابن زیاد میں ایک خوبصورت خطبہ عطا کیا۔ زینب بول رہی تھی، لگ رہا تھا مولا کائنات بول رہے ہیں۔ یہ خطبہ بامر مجبوری تھا، ابن زیاد کی خرافات کا جواب تھا۔ تو ابن زیاد سے اس کا جواب تو نہ بن پڑا، لیکن کہنے لگا کہ بڑی مکفہ اور مسجع گفتگو کی، تمہارا باپ علی بھی بہت اچھا شاعر تھا۔ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا ہمیں مکفہ گفتگو سے کیا غرض، یہ تو ایک حقیقت ہے جو ہم نے بیان کی۔ تو حضرت علی اوسط امام زین العابدین بھی پاس تھے، تو دیکھ کر کے کہنے لگا کہ یہ لڑکا کون ہے؟ تو فرمایا میں علی بن حسین ہوں۔ تو کہا کہ انہیں تو قتل کر دیا گیا۔ کہا وہ میرے بھائی تھے اور ان کا نام بھی علی تھا، میرا نام بھی علی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس لڑکے کو لے جاؤ اور قتل کر دو۔ حضرت زینب علی اوسط امام زین العابدین کے ساتھ چمٹ گئیں اور کہا کہ اگر تم اسے قتل کرو گے تو اس کے ساتھ مجھے بھی قتل کرنا ہوگا۔ تو ابن زیاد کہنے لگا کہ یہ عورت سچ کہتی ہے، واقعی اس کے جذبات یہی ہیں۔ اور الصلاۃ جامعہ کی پکار کے ساتھ مسجد کوفہ میں آ گیا۔ کوفے کے لوگ سارے ابن زیاد کے سامنے تھے۔ امام حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے تھا اور اس نے کہا کہ اللہ نے یزید بن معاویہ کو فتح دی اور کذاب ابن کذاب معاذ اللہ حسین ابن علی کو شکست دی۔ جب اس نے یہ بات کہی تو عبداللہ بن عفیف الازدی رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، وہ کھڑے ہو گئے۔ غصے سے ان کا بدن کانپ رہا تھا اور آپ نے پوری ہمت کے ساتھ ابن زیاد کو جواب دیتے ہوئے کہا، ظالم، حسین سچا، حسین کا باپ بھی سچا، تو جھوٹا، تیرا باپ بھی جھوٹا، جس نے تجھے امیر بنایا وہ بھی جھوٹا۔ تو ابن زیاد نے جب اپنے بارے عبداللہ بن عفیف سے یہ بات سنی تو اس نے حکم دیا کہ ان کا سر کاٹ دیا جائے، اور پھر حضرت عبداللہ ابن عفیف رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا اور ان کی لاش کو سولی چڑھا دیا گیا۔ حق کی راہ کے یہ مسافر اپنی جان کس طرح راہ خدا میں سپرد کر رہے تھے۔ اہل کوفہ سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے ابن زیاد کے دربار میں بیٹھے تھے اور
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا، ان کی شہادت کا انہیں دکھ تو تھا، لیکن ان کے اندر ہمت، طاقت اور توانائی نہیں تھی۔ ان کی تلواریں یزید کے ساتھ رہیں اور دل امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رکھنے کی بات کرتے تھے۔ پھر یہ قافلہ کوفہ سے چلتے چلتے دمشق کی جانب عازم سفر ہوا۔ ایک اونٹ پہ تین لوگوں کو سوار کیا گیا تھا۔ امام زین العابدین کو سوار بھی کیا گیا اور بدن پر زنجیریں بھی باندھی گئیں، جکڑ کر کے سواری پہ بٹھایا گیا۔ اللہ اکبر! جہاں جہاں سے یہ لوگ گزرتے، لوگوں کو ان کی حالت پہ رحم آتا۔ بہت سارے لوگ نہیں جانتے تھے یہ کون ہیں۔ عمومی طور پہ راستوں میں یہی بتایا گیا کہ کچھ باغی لوگ ہیں جنہوں نے حکومت سے بغاوت کی، تو ان کے کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا۔ راستے میں ایک گرجا گھر آیا اور وہاں یہ لوگ رات رکتے ہیں۔ گرجا گھر کی دیوار پہ لکھا ہوا تھا: اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب۔ کیا وہ امت جنہوں نے حسین ابن علی کو شہید کیا، قیامت کے دن انہی کے نانے سے شفاعت مانگیں گے؟ کس منہ سے شفاعت طلب کریں گے؟ اسی حسین ابن علی کے نانا سے، جن کے بیٹے کو، جن کے شہزادے کو، نواسے کو ان لوگوں نے شہید کیا۔ جب یہ تقدس مآب قافلہ دمشق پہنچا تو راستے میں ایک شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، اپنے مکان کی چھت پہ بیٹھ کے تلاوت کر رہا تھا، اور یہ قافلہ اس طرح سے گزر رہا تھا کہ شہیدوں کے کٹے ہوئے سر نیزوں کی نوک پہ تھے، اور عصمت شیار خواتین اور امام زین العابدین اونٹوں پہ بندھے ہوئے تھے۔ تو پڑھنے والا تلاوت کر رہا تھا کہ کہف اور رقیم یہ ہماری نشانیوں میں سے بڑی عجیب نشانیاں ہیں۔ تو جب وہ پڑھ رہا تھا تو سر حسین سے آواز آئی: یا تالی القرآن، اے قرآن پڑھنے والا، اصحاب کہف سے زیادہ عجیب قتلی و حملی، میرا قتل کرنا اور نیزے کی نوک پہ چڑھایا جانا۔ یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچتا ہے۔ یزید بہت خوش ہوا اور اس نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے باپ نے میری حکومت کے خلاف بغاوت کی اور وہ اپنے انجام کو پہنچے۔ تو آپ نے جواب میں قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی اور اہل بیت کے مناقب اور فضائل بیان کیے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا ایک خطبہ اہل بیت کی عظمت، مناقب اور فضائل میں یزید کے دربار میں اپنی انوکھی اور البیلی شان رکھتا ہے۔ یزید پہلے تو خوش ہوا، لیکن جب اس نے لوگوں کے چہرے دیکھے تو وہ پریشان ہو گیا۔ حتیٰ کہ یزید کے دربار میں ایک عیسائی سفیر آیا ہوا تھا، تو اس نے جب کٹے ہوئے سر دیکھے اور خستہ حال سادات کی شہزادیوں کو دیکھا تو اس نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ تو اسے بتایا گیا تو اس نے بڑے تاسف کا اظہار کیا، کہا کتنے بد نصیب لوگ ہو، ہمارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کا کھر موجود ہے اور ہم اسے بھی عزت کی جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں، اور تم کتنے بدبخت ہو، اپنے رسول کے نواسے کو شہید کر دیا۔ بے مروت بے وفا تیرا بھی کیا افسانہ ہے، جس نے اپنی ہی شمع کو گل کیا تو وہ پروانہ ہے۔ تو یزید نے جب لوگوں کے تیور دیکھے
اور بدلتے ہوئے حالات دیکھے تو اس نے تعصف کا اظہار کیا اور کہا اللہ برا کرے ابن زیاد کا، وہ امام حسین کو میرے تک پہنچنے دیتا تو میں ان سے اچھا معاملہ کر لیتا۔ کچھ لوگ اس سے یزید کو بری الذمہ قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یزید کے اپنے حکم سے سب کچھ ہوا۔ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ جب یزید مرا تو ابن زیاد دمشق آ رہا تھا، اس کے ساتھ مسافر بن شریح بھی تھا، تو اچانک وہ کچھ سوچنے لگا۔ تو مسافر بن شریح نے کہا کہ ابن زیاد میں تمہیں بتاؤں تم کیا سوچ رہے ہو؟ کہا بتاؤ۔ کہا تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں نے نواسہ رسول کو شہید کیوں کیا؟ تو کہنے لگا کہ یہ مجھے یزید کا حکم تھا، اور اگر میں نواسہ رسول کو شہید نہ کرتا تو وہ مجھے قتل کر دیتا۔ اور جب مسلم بن عقبہ کو مدینہ المنورہ کی حرمت کو پامال کرنے کے لیے اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اعلان کے بعد مکہ المکرمہ پر حملے کے لیے جو یزید نے بھیجا، تو اس سے قبل اس نے ابن زیاد کو کہا کہ یہ کام تم کرو۔ تو ابن زیاد نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ میں تمہارے کہنے پہ پہلے ہی نواسہ رسول کو شہید کر چکا ہوں، اب نواسہ رسول کو شہید کرنا اور کعبۃ اللہ کی حرمت کو پامال کرنا، یہ دو چیزیں میں جمع نہیں کروں گا۔ اور اس نے بادشاہ کے حکم کا انکار کر دیا۔ تو یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا حکم دیا تھا ابن زیاد کو، اور یہ دو گواہیاں میں نے ابن زیاد سے آپ کے سامنے رکھی۔ باقی اس کا یہ سیاسی پینترا کہ وہ تعصب کا اظہار کرے، تو قاتل کی پشیمانی مقتول کی اہمیت تو بڑھا سکتی ہے، لیکن قاتل کے دامن سے قتل کا داغ نہیں دھو سکتی۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل یزید کو اب نظر آ رہا تھا مجھے بہت مہنگا پڑے گا، آخرت تو برباد ہوئی ہی ہوئی، دنیا بھی میں نے برباد کر لی اور میری حکومت بھی مستحکم نہیں رہ سکے گی۔ تو اب اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ خدا برا کرے ابن مرجانہ کا کہ وہ راستہ دے دیتا اور امام حسین کو میرے تک پہنچ دیتا۔ حضرت امام زین العابدین سے اب وہ لجاجت کرنے لگا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ کچھ ارشاد فرمائیے۔ تو آپ نے تین چیزیں ارشاد کی۔ آپ نے فرمایا ایک تو ہمیں خیریت سے مدینے بھیج دو، اور دوسری بات کہ قاتلان حسین کو ان کے کیفر کردار تک پہنچاؤ، اور تیسری بات مجھے دمشق کی جامعہ مسجد میں خطبہ جمعہ کی اجازت دو۔ اس نے کہا کہ خطبہ جمعہ کی اجازت بھی دیتا ہوں، آپ کو خیریت سے مدینہ المنورہ بھی روانہ کر دیا جائے گا، لیکن قاتلان حسین کو کیفر کردار تک پہنچانا یہ میرے بس میں نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیے، حاکم وقت ہو اور اتنا بڑا سانحہ اور واقعہ ہو گیا ہو تو وہ وہیں کھڑے کھڑے معذرت کر لے کہ یہ اس بات کو رہنے دو، تو اس کا مطلب سمجھنے میں کسی بھی باشعور شخص کو دیر نہیں لگتی۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ کہتا کہ میں اس کی تحقیق کروا کے جو بھی مجرم ہے وہ کیفر کردار تک پہنچے گا، اور آپ نہ بھی کہتے تو یہ میں کرتا چونکہ میں حاکم وقت ہوں۔ لیکن اس نے فوراً کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا کہ مجرم میں خود ہوں، تو میں اس سے جو ہے وہ بچنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے حضرت امام زین العابدین کو کہا دو شرطیں تو قبول ہیں، لیکن یہ تیسری شرط قبول نہیں ہے اور یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ واضح اس بات کا اشارہ ہے کہ یزید کے حکم سے، اس کی منشا سے اور اس کے کہنے سے حضرت امام کو شہید کیا گیا، اور اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک لبوں پر چھڑیاں بھی ماری اور آپ کے دانتوں پر ضربیں لگائیں چھڑیوں۔ وہ تو ایک صحابی وہاں موجود تھے جو کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ارفع ھذا القدیب عن ھاتین الشفتین، ان ہونٹوں سے چھڑی ہٹا لے، میں نے ان آنکھوں سے رسول اللہ کو یہ ہونٹ چومتے ہوئے دیکھا ہے۔
جس طرح ابن زیاد کے دربار میں ہوا تو یہاں بھی ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو یزید اپنے تئیں خوش تھا، لیکن لوگوں کے احتجاج کی سکت نہیں لا سکتا تھا کہ نواسہ رسول کو شہید کر دیا گیا، تو وہ یوں اپنی بات کو چھپانا چاہتا تھا اور بات ابن مرجانہ ابن زیاد پہ ڈالنا چاہتا۔ لیکن ابن زیاد کہتا ہے کہ اگر یزید کے کہنے پہ میں امام حسین کو قتل نہ کرتا تو میں قتل کر دیا جاتا، اور میں غزوہ کعبہ اور قتل امام حسین دونوں کو جمع نہیں کر سکتا، لہٰذا اب میں یزید کا یہ حکم نہیں مانوں گا، اس نے پہلے مجھ سے بہت بڑی زیادتی کروائی ہے۔ یہ تاریخ کی معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اب یزید نے کہا دو باتیں مان لیتا ہوں، آپ کو مدینہ المنورہ بھی رخصت کر دیتے ہیں، اور دوسرا آپ کو مسجد دمشق میں خطبہ کی اجازت بھی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ وقتی تصرف تھا اس کا، ورنہ یہ کون ہے اجازت دینے والا؟ ممبر تو حسین ابن علی کے نانے کا ہے۔ خیر، مسجد دمشق میں گئے، لوگوں کا ہجوم تھا، حضرت امام زین العابدین ممبر پہ جلوہ فراز ہوئے۔ خطابت تو ان کے گھر کی لونڈی ہے، تو جب آپ نے کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا اور فضائل و مناقب اہل بیت بیان کیے، لوگوں کے سینوں کے اندر آتش محبت اہل بیت کی جوش مارنے لگی۔ یزید ڈر گیا کہ اگر کچھ دیر خطبہ جاری رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ میرے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، تو اس نے مؤذن کو اشارہ کیا اور وہ اذان دینے لگا۔ تو اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو حضرت امام زین العابدین نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ ہم نے اس بات کی اپنے خون سے گواہی دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو حضرت امام زین العابدین نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا یزید دیکھ، اذان میں تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام ہے؟ تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کبھی بھی مٹنے والا نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی رہی وہ جفا، رہا تو نام حسین جسے زندہ رکھتی ہے کرم۔ یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے سے ہٹا دیا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ باغی ہیں اور میں ان کو کچل دوں۔ حضرت امام حسین شہید کر دیے گئے، ان کا خاندان شہید کر دیا گیا۔ صرف 14 سال کے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اس حادثے میں، اس واقعہ میں جو ہے وہ بچے، اور سب سے زیادہ دکھ اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھے۔ کربلا کا منظر بھی دیکھا، کوفے کا دارالعمارہ بھی دیکھا، اور دمشق کا دربار یزید بھی دیکھا، اور پھر یہاں سے مدینے پہنچ کر اہل مدینہ سے جو سامنا ہوا امام زین العابدین نے وہ لمحے بھی دیکھے۔ کہتے ہیں اس واقعہ کربلا کے بعد حضرت امام زین العابدین کبھی ہنسے نہیں تھے۔ جب بھی پانی پینے لگتے تو رو پڑتے، انہیں شاید سکینہ کی پیاس یاد آ جاتی تھی۔ امام زین العابدین کا رنگ زرد ہو جاتا جب کربلا کی یاد آتی، اور بسا اوقات شہر سے وحشت ہونے لگتی اور دور باہر نکل جاتے اور جا کر کے وہاں خیمہ گاڑ لیتے اور مہینہ مہینہ وہاں ذکر و فکر اور عبادت میں لگے رہتے۔ امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پاؤں میں زنجیریں، اور اونٹ پہ باندھ کر کے جب حضرت امام زین العابدین کو شہیدوں کی لاشوں کے قریب سے گزارا گیا تو غشی پہ غشی طاری ہو رہی تھی امام زین العابدین پہ، اور وہ گھڑیاں بھی امام زین العابدین پر کتنی دردناک تھیں کہ جب شہزادیاں اونٹوں کے ساتھ باندھی گئی تھی اور امام زین العابدین اپنے بابا کا سر اپنے سامنے چلتا ہوا دیکھتے تھے، اور یہ دردناک لمحے کہ جب رات کی گھڑی آئی تو زینب سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ زین العابدین کے آنسو نہیں تھمتے اور ان کو غشی پہ غشی آتی ہے، تو وہ آگے بڑھ کے ان کو اپنی آغوش میں سمیٹتی ہیں اور کہا زین العابدین کیا ہوا؟ کہا کہ پھپھو جان اگر ہو سکے تو بابا کا سر کچھ دیر کے لیے میری گود میں نہیں آ سکتا ہے۔ وہ وقت بھی امام زین العابدین پہ آتا جب زخم اور درد اور دکھ
حد سے تجاوز کرتے ہیں تو زین العابدین مدینہ کی طرف منہ کر لیتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں ہوا کے ہاتھوں پیغام بھیجتے ہیں، ان نلت یا ریح الصبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم یا رحمتا للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس عید الظالمی فی الموکب والمزدحم۔ امام زین العابدین نے یہ سارا دردناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یہ سارے دکھ سہے۔ امام زہری کہتے ہیں کہ ولید کے زمانے میں دوبارہ امام زین العابدین کو پکڑ لیا گیا اور ان کے ہاتھوں میں دوبارہ ہتھ کڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں۔ میں ملنے گیا تو جو ہی امام کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں دیکھی تو میرا دل ڈولنے لگا اور میری آواز گلے میں دب گئی اور آنسو تھے کہ تھمتے نہیں تھے۔ تو امام زین العابدین نے مجھے دیکھا تو مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، زہری کیا ہوا تمہیں؟ تو میں نے کہا، حضرت کربلا میں تھوڑے دکھ دیکھے تھے اور اب یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی۔ تو امام زین العابدین نے ان زنجیروں کو اور ان ہتھ کڑیوں کو جن سے آپ جکڑے گئے تھے جھٹکا دیا، لوہے کی زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ کہا، زہری ہم اللہ کی تقدیر پہ راضی ہے ورنہ یہ زنجیریں کیا ہوتی ہیں۔ امام زین العابدین کو اللہ نے عزتوں سے نوازا تھا، ہر دور کے حاکم وقت ڈرتے تھے اور ان کی عزت سے حسد کرتے تھے۔ ولید بن عبد الملک بنو امیہ کا بڑا تگڑا حکمران گزرا ہے۔ ایک دن طواف کرتے کرتے حجر اسود کے سامنے آیا اور اس کے دل میں آیا کہ میں حجر اسود کو بوسہ کروں، لیکن رش اتنا تھا کہ آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی اور پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا کہ رش کم ہوتا ہے تو میں حجر اسود کو چومتا ہوں۔ اتنے میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی طواف کرتے کرتے حجر اسود کے قریب آئے، ایک لمحے کے لیے توقف کیا، لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا۔ امام زین العابدین آگے بڑھے، حجر اسود کو چوما، پھر آگے بڑھ گئے۔ ولید بن عبد الملک کو بڑا غصہ آیا کہ لوگوں نے میرے لیے تو راہیں نہیں چھوڑی اور زین العابدین کے لیے راہیں چھوڑ دی ہیں۔ تو وہ اپنے درباری شاعر کو، فرزدق کو جو اس کے ساتھ کھڑا تھا، اس کو پوچھتا ہے، من ہاذا، یہ کون ہے؟ حالانکہ اسے پتا تھا یہ امام زین العابدین ہے۔ بعض اوقات سوال تفہیم کے لیے کیا جاتا ہے، سمجھنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات سوال تحقیر کے لیے کیا جاتا ہے۔ جس طرح کسی شخص کو آپ پسند نہ کرتے ہو اور وہ کوئی کام کرے تو آپ کہتے ہیں یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا، من ہاذا، یہ کون ہے؟ اب فرزدق شاعر تھا اور درباری شاعر تھا، اسے اچھی طرح پتا تھا کہ من ہاذا سے بادشاہ کیا سننا چاہتا ہے، لیکن آج اس کی غیرت ایمانی جاگی۔ بادشاہ نے کہا، من ہاذا، یہ کون ہے؟ تو فرزدق نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، بادشاہ تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ اس کو تو بطحا کے سنگ ریزے بھی جانتے ہیں، اس کو تو زمین والے بھی جانتے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی جانتے ہیں۔ یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، یہ علی کا شہزادہ ہے، یہ رسول اللہ کا نواسہ ہے۔ تیرا من ہاذا کہنا اس معرفہ کو نکرا نہیں کرے گا، یہ کل بھی معرفہ تھا، یہ آج بھی معرفہ ہے۔ کھڑے کھڑے امام زین العابدین کی شان میں ایک طویل قصیدہ لکھ دیا۔ بادشاہ تو اس سے کچھ اور سوچ رہا تھا، الٹ ہو گیا، اس نے ایک فرزدق کو جیل میں ڈال دیا۔ امام زین العابدین کو پتا چلا، آپ نے اشرفیوں کی 2 تھیلیاں خادم کے ہاتھ بھیجی کہ ہماری وجہ سے تمہارے اوپر یہ افتاد پڑی ہے۔ تو اس نے تھیلیاں قبول کی، چوما آنکھوں سے لگائیں اور پھر خادم کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، امام کو میرا سلام دے دینا اور کہنا، حضرت ساری زندگی نے ٹگوں کے لیے، ان پیسوں کے لیے، اشرفیوں کے لیے شاعریاں کی ہیں، یہ جو میں نے قصیدہ لکھا ہے آپ کے نانا کی شفاعت کے لیے لکھا، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ امام حسین کو تو کاٹ دیا گیا نا، اس لیے کاٹ دیا گیا کہ یہ ہماری حکومت سے بغاوت کر رہے ہیں، انہوں نے یہ کہا، بہانہ یہ بنایا، نظم حکومت میں یہ مخل ہو رہے ہیں، لہٰذا انہیں شہید کر دیا گیا۔ نہ صرف انہیں شہید کیا گیا،
سر کاٹے گئے، نیزوں کی نوک پہ چڑھائے گئے، لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے. کیا کیا ظلم تھا، کیا کیا جبر تھا جو روا نہیں رکھا گیا. پیاسا رکھا گیا، بھوکا رکھا گیا، 6 ماہ کے بچے بھی نہیں چھوڑے گئے. امام حسین جب حضرت علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے فرات کے کنارے جا کھڑے ہوئے تو آپ نے اشقیاء سے مخاطب ہو کے کہا کہ تمہاری لڑائی تو مجھ سے ہے، اس 6 ماہ کے بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا. چلو سے پانی بھرا تاکہ اصغر کا حلق تر ہو جائے، تو پانی ابھی حلق تک نہیں پہنچا، 2 شاخہ سنسناتا ہوا تیر آیا اور علی اصغر کا گلا چیر گیا. اور کہتے ہیں وہ جو تیر تھا جو حضرت علی اصغر کا گلا چیر کے آگے گزرتا ہے، وہ تیر تھا جو جانوروں کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. گردن لٹک جاتی ہے، خون بہنے لگتا ہے. امام حسین اس خون کو آسمان کی طرف اچھال کے کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما لے. نسل مٹا دی گئی، شہید کر دیے گئے، گھوڑے دوڑائے گئے. سادات کرام عصمت شیار پیغمبر زادیوں کو اونٹوں پہ بٹھایا گیا، رسیوں سے جکڑا گیا، چادریں چھیننے کی کوشش کی گئی، کیا کچھ نہیں ہوا. تاریخ دردناک ہے اور یہ پیغمبر کے ماننے والوں نے، کلمہ پڑھنے والوں نے یہ سب کچھ کیا. بے مروت، بے وفا، تیرا بھی کیا افسانہ ہے. جس نے اپنی ہی شمع کو گل کیا تو وہ پروانہ ہے. لیکن یزید کی دلیل یہ تھی کہ یہ حکومت کا نظم چلتا ہے، اسے چلنے دیا جانا چاہیے، انہوں نے کیوں رکاوٹ ڈالی ہے؟ لہٰذا یہ باغی ہیں، ان کو کاٹ دیا جائے. میں کہتا ہوں امام حسین کو شہید کر دیا گیا، ان کے اعیان و انصار کو شہید کر دیا گیا، پورے خاندان کو پیاسا رکھ کے ذبح کر دیا گیا، 6 ماہ کے بچے بھی نہیں چھوڑے گئے، 80 سال کے بوڑھوں کو بھی شہید کیا گیا، خواتین کو اونٹوں پہ بٹھایا گیا اور گلی گلی عصمت معاب پیغمبر رحمت کی شہزادیوں کو کوفے اور دمشق کے بازاروں کے اندر بھرایا گیا. تو مجھے بتائیں اس کے بعد یزید کی حکومت نے کیا کیا، ان کا کیا کارنامہ تھا؟ کتنے محدث پیدا ہوئے، کتنے مفکر پیدا ہوئے، کتنے جرنیل پیدا ہوئے، کتنے صوفی پیدا ہوئے. کون تھا جو ان کے تخت و تاج اور ان کی حکومت جس کو بچانے کے لیے اتنا بڑا حادثہ کر دیا اور پیغمبر کے بیٹوں کو شہید کر دیا؟ تو کیا پھر اس حکومت نے کیا یزید نے؟ یزید کا اپنا بیٹا تخت پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا. 6 ماہ کے بعد اس کی لاش گھر سے نکلی، اس نے کہا کہ یہ تخت جو ہے وہ آل رسول کے خون پہ بنا ہے، میں اس پہ نہیں بیٹھوں گا. اور رسوا ہو گئے. اور یزید جس کو زوم تھا کہ میں اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہوں، اس کو بچانا ہے، اس سلطنت نے اسلام کے لیے کیا کیا؟ مجھے بتاؤ، کون سے جرنیل پیدا کیے، کون سے حکمران پیدا کیے، اس نے کون سے توانا لوگ پیدا کیے، کون سے محدث، کون سے مفکر، کون سے مسلح پیدا کیے. اور جس خاندان کو کاٹ دیا گیا، صرف ایک 14 سال کا علی اوسط زین العابدین بچا. اور ذرا حسین ابن علی کی نسل دیکھو، جعفر صادق کس نسل سے ہیں، باقر العلوم کس نسل سے ہیں، حضرت غوث اعظم کس کے شہزادے ہیں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کس کے بیٹے ہیں، اور حضرت معین الدین چشتی اجمیری کس کے بیٹے ہیں. آج زمانے کو جو بھی دیا ہے حسین کے بیٹوں نے دیا. یزید تخت بچا کر بھی امت کو کچھ نہ دے سکا، اور امام حسین نے سب کچھ لٹا کے امت کو ایمان کی بہاریں عطا کر. آج جہاں بھی ممبر و محراب کی رونق نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے حسین کا کوئی بیٹا کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر. اس دین کے خاکے میں رنگ ہی حسین ابن علی کے خون نے بھرا ہے. حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا. اسلام کی عظمت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی. بار الہا نوحہ سناتا پھرتا، تا روز جزا اشک بہاتا پھرتا. امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا.